آپ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ، یہ موت کے تعلق سے دنوں پھر سے کہیں یا رسول اللہ۔ کہہ دو ان عزیزوں سے، کہہ دو ان عزیزوں سے، کہہ دو ان عزیزوں سے کہ ساروں نہ دھونا ہے، کہہ دو ان عزیزوں سے، کہہ دو ان عزیزوں سے کہ ساروں نہ دھونا ہے، کہہ دو ان عزیزوں سے کہ سروں نہ دھونا ہے، کہہ دو ان عزیزوں سے کہ سروں نہ دھونا ہے۔ لکھ دیا جو قدرت نے، لکھ دیا جو قدرت نے، لکھ دیا جو قدرت نے، وہ ضرور ہونا ہے، لکھ دیا جو نعرہ رسالت حسن کے اعلی حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی غلام غوث منظری صاحب اللہ مراد آبادی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ مفتی صاحب۔ مسلمانوں اپنی توجہ کو قریب کرنا، اس دنیا کی رنگینیوں میں مت کھونا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم کو قبر میں اتار دیا جائے گا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ بنگلہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، گاڑی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی مال و دولت ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی شہرت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ قسم اس رب کعبہ کی، اگر ایسے مقام پر کوئی چیز ہوگی تو وہ آقا کی محبت ساتھ ہوگی۔ آقا کی محبت ساتھ ہوگی، توجہ قریب کرنا۔ اگر آپ بیداری کا ثبوت پیش کریں گے تو انشاءاللہ نقاب پیش کر کے جاؤں گا۔ میں شعر دے رہا ہوں، محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ ایک دن تجھے انسان، ایک دن تجھے انسان قبر میں بھی سونا ہے، ایک دن تجھے انسان، ایک دن تجھے قبر میں بھی سونا ہے، ایک دن تجھے انسان قبر میں بھی سونا ہے، ایک دن تجھے انسان قبر میں بھی سونا ہے۔ کوٹھری اندھیری ہے، کوٹھری اندھیری ہے، ارے خاک کا بچھونا ہے، کوٹھری اندھیری ہے۔ اور یہ شعر دعائے محبت کے ساتھ کہو یا رسول اللہ۔ آج ہم لوگ خدا کو بھول بیٹھے، آج ہم لوگ دولت کے نشے میں آنے کے بعد بے نمازی بنے بیٹھے، لیکن سنو مسلمانوں، قسم اس رب کعبہ کی، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ آقا کی محبت کام آئے گی۔ اگر عشق رسول میں ڈوب کر کے نمازوں کو پڑھا ہوگا وہی کام آئے گی۔ آپ مجھے اتنا بتائیے، ارے جمعے کا دن بھی آتا ہے، بقرہ عید بھی آیا کرتی ہے، میٹھی عید بھی آیا کرتی ہے، اتنا بتائیے کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ارے آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم آج 10% لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اے مسلمانوں، میں تمہیں تمہاری پاور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہاری پاور کیا ہے، تمہاری کوالٹی کیا ہے؟ اگر آج تمہیں اپنی پاور کا پتہ لگ جائے گا، اگر آج تمہیں اپنی کوالٹی کا پتہ لگ جائے گا، قسم اس رب کعبہ کی، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ سکتے ہو، نماز نہیں چھوڑو گے، تلاوت قرآن مجید نہیں چھوڑو گے، اس دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھو گے۔ اتنا بتاؤ، بقرہ عید پر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، میٹھی عید پر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، جمعے کے دن مسلمان نماز پڑھنے نکلتا ہے، لیکن حقیقت
حقیقت حال یہ ہے سارے مسلمان نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں بلکہ 65 سے 70% مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا جھوٹ بات کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے سارے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ بچے نماز پڑھنے سے رہ جاتے ہیں، جو بالغ نہیں ہے ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ کچھ بوڑھے ہمارے گھروں کے اندر جو عیدگاہ جانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ رہ جاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں اور کچھ وہ نوجوان ہیں جو وہ یہ سوچتے ہیں اگر نماز عید پڑھ کے جائیں گے تو ہماری جو فلم ریلیز ہونے والی ہے وہ فلم نکل جائے گی، آگے ہمیں سیٹ نہ ملے گی۔ ایسے لوگ بھی نماز عید سے محروم رہتے ہیں، لیکن اپنی پاور سنو، اپنی طاقت سنو۔ جب 70% مسلمان دہلی کے اندر نماز کے لیے نکلتا ہے، جب 70% مسلمان بریلی کی سرزمین پر یعنی اسلامیہ گراؤنڈ کے اندر نماز پڑھنے نکلتا ہے، قسم اس رب کعبہ کی یہ حکومت کہتی ہے، یہ حکومت بھی راستہ بدل دیتی ہے، یہ حکومت کا یہی کہنا ہوتا ہے ارے بات یہ ہے آج اپنا راستہ بدل دیا جائے، اس لیے کہ آج مسلمان نماز پڑھنے نکلے ہیں۔ آج مسلمانوں کو نہیں روکا جائے گا، لیکن سنو مسلمانوں، اگر یہ پانچوں وقت مسلمان نماز پڑھنے نکلے گا نہ تو مصیبت آئے گی نہ تو کوئی پریشانی آئے گی، بات یہ ہے حکومت بدل جائے گی، عزتوں کا تاج۔ حکومتیں بدل جائیں گی، بہت اچھا پیغام ہے۔ آج بھول گئے خدا کو، غفلتوں کی نیند میں ہو، ان غفلتوں سے کیا فائدہ؟ کب تک سوتے رہو گے؟ مرنا بھی تمہیں ہے، جانا بھی یہاں سے ہے، کوئی تیاری پاس نہیں ہے، قبر کے اندر جاؤ گے، اتنا بتاؤ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ یہ بنگلے لے کر کے جاؤ گے، یہ گاڑیاں لے کر کے جاؤ گے، یہ شہرت لے کر کے جاؤ گے؟ کسی نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تھا، حضور اعلیٰ حضرت کیا ہم قبر کے اندر بنگلے لے کر کے جائیں گے؟ ارے کیا لے کر کے جائیں گے؟ شہرت لے کر کے جائیں گے۔ قسم اس رب کعبہ کی اعلیٰ حضرت نے جواب یہ دیا تھا نہ تو بنگلہ کام آئے گا نہ گاڑی کام آئے گی۔ پھر وہ عاشق بولا پھر کیا کام آئے گا؟ پھر میرے اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں کیا لکھتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہر، ایک ایک مسلمان بولے لحد میں عشق رخ شہر کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہر کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا بہکے سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لیکن آج کہتے ہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ ہماری طرف سے رہتا ہے کہ ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے مزارہ پہ جاتے ہیں، مزارت اولیاء پر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقیدت کے ساتھ میں نہیں جاتے ہو، ارے اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو ان کی عقیدت میں جاتا ہے، کبھی اس کو محروم نہیں کیا کرتے۔ لیکن او نوجوان، او میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے مزار پر عقیدت میں نہیں بلکہ سیلفی لینے کے لیے جاتے ہیں، سیلفی لینے جاتے ہیں۔ اگر عقیدت میں جاؤ گے تو کام بن جائے گا، اور یہ کام ایسا بنے گا اعلیٰ حضرت نے فرما دیا جو تیرے غلاموں کا نقش قدم لے کے چلیں گے وہ نہ تو کبھی بہکے گے نہ کبھی بہک سکیں گے۔ لیکن بات میں آپ کو بتاؤں، آج ہماری اصل بھی خراب اور نسل بھی خراب، کیا ہے یہ نہیں اصل بھی خراب اور
نسل بھی خراب. کس طریقے سے اصل خراب ہے, وہ کس طریقے سے نسل خراب ہے. اصل تو یوں خراب ہے کہ بے نمازی بنے بیٹھے. اصل تو یہ خراب ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں. اصل تو یوں خراب ہے کہ ٹی وی کا ریموٹ ہمارے ہاتھوں میں. اور نسل اس طریقے سے خراب ہے کہ ہماری نسل جو ہے غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے بڑی بے عزتی ہماری کیا ہوگی. لیکن سنو مسلمانوں, آپ یہاں کس کی محبت میں بیٹھے؟ آقا کی محبت میں بیٹھے. آپ یہاں کس کی محبت میں بیٹھے؟ کیا میں نے آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے؟ آپ میرے کہنے سے نہیں بیٹھ سکتے, آپ میرے بتانے سے نہیں بیٹھ سکتے, لیکن پھر ساروں کی آواز یہی نکلے گی کہ محبوب کی محفل کو, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جس کو, آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں. بتاؤ مسلمانوں, قبر کے اندر جاؤ گے, تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ اگر تمہیں کچھ لے کر جانا ہے تو آقا کی محبت لے کر کے جاؤ. اصل رب کعبہ کی جب تم آقا کی محبت لے کر کے جاؤ گے, میرے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کیا ارشاد فرمایا ہے, فقہا کیا ارشاد فرماتے ہیں, تصوف کے ماہرین کیا ارشاد فرماتے ہیں, وہ یہی تو ارشاد فرماتے ہیں دو موتیں ہوتی ہیں. ایک موت تو غمی, ایک موت پر تو انسان غم کھاتے ہیں, اور ایک موت پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا اتنا بتاؤ خوشی کس موت پر منائی جاتی ہے, غمی کس موت پر منائی جاتی ہے؟ لو سنو مسلمانوں, میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ چور کی موت پر کوئی غم منائے گا, کیا ڈکیت کی موت پر کوئی غم منائے گا, کیا بے نمازی کی موت پر کوئی غم منائے گا, کیا دوسروں کا حق مارنے والے کی موت پر کوئی غم منائے گا؟ آپ کہو گے نہیں منائے گا. ارے اتنا بتاؤ دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کی موت پر کوئی غم منائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں منائے گا. پھر کس کی موت پر غم منایا جاتا ہے؟ ارے قسم رب کعبہ کی, یہ موت بھی غمی کے آنسو بہاتی ہے, یہ آسمان بھی غمی کے آنسو بہاتا ہے. کس کے لیے بہاتا ہے؟ ارے جس کے سینے میں آقا کی محبت ہوتی ہے, جس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ ہوتی ہے. قسم رب کعبہ کی, یہ زمین کہتی ہے ایک آٹھ پروردگار عالم وہ بندہ کہا گیا وہ میری پیٹھ پر مصلی بچھانے کے بعد تجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا, تجھے سبحان ربی العظیم کہا کرتا تھا, تیری حمد و ثنا کیا کرتا تھا. قسم رب کعبہ کی, او مسلمانوں, ارے موت کی غمی کس کو کہا جاتا ہے؟ جب انسان اپنے گھر سے نکلے, گھر سے نکلنے کے بعد میں کچھ لوگ اس کو کاندھا دیتے ہوئے نکلے تو یہ مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں کی لیڈی سے بھی پردے کی آڑ میں سے کہے ارے کوئی اور نہیں, دیوانہ رسول جا رہا ہے. قسم رب کعبہ کی, جب اس کو دیوانہ رسول کہا جائے گا قبر میں بعد میں جائے گا, بخشش پہلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم عصمت شہنشاہ بغداد مفتی غلام غوث منظری صاحب قبلہ, مسلمانان ڈھکیا شہادت علی بریلی شریف, مسلمانان ڈھکیا شہادت علی بریلی شریف. نعرہ تکبیر. مفتی صاحب بعد میں جائے گا, پہلے بخشش ہو جائے گی. لیکن سنو مسلمانوں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو محبت کے ساتھ بولو یا رسول اللہ. پریشان تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے تو سنو, میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا, او نوجوانوں, اگر ہو سکے تو مدینے میں آ کر کے مر جاؤ. لیکن صحابہ رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مدینے میں نہ مر سکے, اگر مدینے میں مرنے والے کے لیے ریزن کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ قسم اس رب کے کعبہ کی آقا کریم مصطفی رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ مدینے کے اندر مرے گا جنت البقیع میں دفن ہوگا, وہ جب جنت البقیع میں دفن ہوگا بروز حشر سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو جنت البقیع میں دفن ہونے والے کو میں ساتھ لے کر کے جاؤں گا. جب اتنی بڑی بات کہی تو صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ کچھ لوگ تو جو ہندوستان رہتے ہیں, کچھ لوگ ترکستان, پاکستان, جاپان, انگلینڈ, تھائی لینڈ رہتے ہیں, یہ لوگ اگر مدینے میں آ کے نہ مر سکے تو میرے آقا کے در سے نہ تو کوئی محروم ہوا ہے نہ کبھی محروم ہوگا. تم کو محروم کر دیا جائے گا. یزید آیا اس کو محروم نہ کیا گیا, ابو جہل آیا اس کو محروم نہ کیا گیا, لیکن تم کون ہو؟ تم تو میرے آقا کے غلام ہو, تم تو غلام رسول ہو, تم تو غلام غوث و خواجہ رضا ہو. لیکن سنو میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو ترکستان میں رہتے ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا رہنے والا کہیں کا بھی ہو دل میں یہ تمنا رکھے کہ اللہ اگر مجھے موت عطا کرے تو مدینے میں عطا کرے. اگر وہ یہ تمنا رکھے گا تو سارے صحابہ بولے ریزن کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مرے گا ہندوستان میں دفن ہوگا ہندوستان میں لیکن اٹھے گا جنت البقیع میں. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. جنت البقیع میں, لیکن مسلمانوں اٹھنے کے لیے عشق کی ضرورت. لیکن آج اتنا خطرناک عشق کر رہے ہیں ہم لوگ. عشق کرتے ہیں تو موبائل سے کرتے ہیں, عشق کرتے تو کسی غیر محرم سے کرتے, عشق کرتے تو فلم اسٹار کی کرکٹر سے کرتے. لیکن یہ عشق نہ تو تمہارے کام آیا ہے نہ کبھی کام آئے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ عشق ہمارے کام آئے قسم اس رب کعبہ کی تم اگر عشق کرنا چاہتے ہو تم مدینے والے سے کرو. اگر مدینے والے سے تم نے عشق کرو گے تو دنیا میں بھی عزتوں کا تاج اور آخرت میں محبوب کا ساتھ ملے گا. کیا فرمایا کسی شاعر نے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. قسم اس رب کعبہ کی اس کی فریاد کو کبھی لوٹا نہیں جاتا ہے, لیکن ہم آہ ہی نہیں کرتے تو پھر ہمارے کام کیسے بنے؟ بات بات پر ہماری صبح پر گالی, مصیبت میں ہماری صبح پر گالی. اے مسلمانوں سنو, مصیبت آئی ایکسیڈنٹ ہوا گالی نکال دی, بھائی نے تماچا مارا گالی دے دی, باپ نے ڈانٹا گالی دینا شروع کر دی. میں تمہیں بتاتا ہوں گالی کیوں دے رہے ہو تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا ہم کو پریشانی ہوئی, ہم مصیبت میں گھرے اس لیے گالی بک رہے. ارے اتنا بتاؤ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تمہارے پاس تمہارے پیروں سے روح کو قبض کریں گے, تمہارے جسم سے روح کو قید کریں گے. اتنا بتاؤ کتنی مشکل گھڑی ہوگی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ کسی کھاردار درخت پر یعنی سوتی کپڑا ڈالنے کے بعد جس طریقے سے پوری طاقت سے کھینچا جائے جو کھینچنے کے بعد میں اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے, اسی طریقے سے انسان کا بدن ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ایسے میں اگر ہماری زبان سے گالی نکل گئی تو اتنا بتاؤ جنتی ہو گئے یا جہنمی؟ کیسے ہوں گے, کہا جائے گا. لیکن آج ذرا سی دقت گالی زبان پر, ارے دقت آئے تو کہو الحمدللہ, مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن آج اس کا بالکل برعکس. ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں, اگر اجازت ہو تو محبت کے ساتھ بولو یا رسول اللہ. کس کا مدینہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
سے گھر کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد ایک بچہ ہے جس کی بہت چھوٹی سی عمر ہے، وہ بچہ جو ہے آقا کریم کے دیار میں کھڑے ہونے کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں، میری آنکھیں سوکھ چکی ہیں، یا رسول اللہ مجھے مہمان نوازی کرائیے، یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ اتنے میں بیٹھے ہوئے ایک پیچھے عالم صاحب سن رہے تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد میں کہا ارے چلو ہمارے ملک چلو، اور ملک چلنے کے بعد میں ہم تمہیں عزتیں بھی عطا کریں گے، ہم تم کو روٹی بھی عطا کریں گے، ہم تم کو گاڑیاں بھی عطا کریں گے۔ ارے تم کون ہو؟ تم کوئی ایسی کیسی شخصیت نہیں ہو، بلکہ تم آل رسول ہو، اور آل رسول کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ آل رسول کے ہم عظمت کو چومنے کے بعد اپنی قسمتوں پر ناز کیا کرتے ہیں۔ اتنا جب کہا تو کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ کے ملک میں چلا جاؤں گا، مجھے دولت بھی مل جائے گی، مجھے سواریاں بھی مل جائیں گی، مجھے کھانا بھی مل جائے گا۔ اتنا تو بتاؤ یہ ساری چیزیں مل سکتی ہے، اتنا بتاؤ کہ نبی کا گنبد بھی مل سکتا ہے۔ اتنی بات جب کہی تھی تو اس بچے نے ایک جواب دیا تھا، کھانے بغیر زندہ رہ سکتا ہو، گاڑیوں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہو، بھوک کے بنا زندہ رہ سکتا ہو، لیکن آقا کی محبت کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ارے کیسے مسلمان ہو جو آقا کی محبت اپنے سینے میں نہیں رکھتے، ان کی پیٹوں کی محبتیں رکھتے ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، بس لاسٹ بات آپ کے سامنے رکھوں۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، مولانا فیض صاحب بھی حاضر کیا، اللہ رب العزت فضل فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کی نافرمانیاں بہت زیادہ۔ کل تمہیں بھی والدین بننا ہے، کل تمہارے اوپر بھی یہ چیز آئے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اے مسلمانوں ایسا مت کرو جو ہمیں بھرنا پڑے، بلکہ ایسا کرو پھر کہو گے کیسا کرے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا دولت کو جمع کرو، شہرت کو جمع کرو، بلکہ اپنی اصل میں اور اپنی نسل میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر کے بھر دو۔ قسم اس رب کعبہ کی وہ باقی اعلیٰ حضرت نہیں ہو سکتا، وہ عشق رسول کا باقی نہیں ہو سکتا جب عشق رسول کی شمع اس کے سینے کے اندر روشن ہوگی، قبر کے اندر جائے گا بعد میں نبی پہلے آ جائے گا، بعد میں نبی پہلے آ جائے۔ لیکن مسلمانوں اچھے عمل کرو، انشاءاللہ ابھی 2 ہیرے یہاں پر باقی ہیں، ان کو بھی سماعت کرنا ہے۔ مجھے کافی ٹائم ہو گیا لیکن زیادہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے کا سلیقہ عطا فرمائے اور سننے کے بعد میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بولنے میں جو بھی ہوئے غلط اس کو معاف فرمائے خدا کی ذات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔